اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ابتدا میں بس اتنا کہوں گا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی شرم کی بات ہے، کچھ لوگوں نے کل مجھے ایک ویڈیو سینڈ کیا جو کہ حمزہ اشرفی کا تھا۔ حمزہ اشرفی وہ جو مولانا مدنی اشرفی الجیلانی کا لڑکا ہے۔ اب وہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ٹیگ جو ہے وہ انہی کا ہے۔ اب دنیا اور ان کے فالوور، دنیا تو نہیں کہوں گا، صرف جو ان کے مداح ہیں وہ انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں، اور وہ جو حمزہ اشرف ہے اسے جانشین شیخ الاسلام۔ یہ آپ لوگوں کی عقیدتیں ہو سکتی ہیں کہ شیخ الاسلام یا جو بھی ہیں، لیکن اگر شیخ الاسلام کی تربیت یہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جانشین ہے وہ اپنے مرشد کا فرما بردار بھی ہوگا اور تربیت یافتہ ہوگا۔ تو میں آگے کچھ نہیں بولوں گا، سب سے پہلے آپ یہ ذرا دیکھ لیجئے ایک ویڈیو، اس کے بعد میں ہم آگے بات کرتے ہیں۔ ذرا تربیت کا اندازہ لگائیے۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا۔ تمام علماء اہل سنت غیر مسلک کے لوگوں سے اکثر جس سب سے بڑے موضوع کے اوپر ڈیبیٹ اور بحث کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں اس موضوع میں بحث کرتے ہوئے، وہ ہے فاتحہ کا۔ فاتحہ خوانی کے لیے نہ جانے کتنی ڈیبیٹس ہوئیں دیگر مسلکوں سے، اور کتنے مناظرے ہوئے، حالانکہ اس کا نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ ان کا کوئی بیس نہیں تھا۔ اس میں یہ تھا کہ ہمیں اپنی ذات کو منوانا ہے، بات منوانے والے بہت کم گزرے، اور وہی حال آج بھی ہے۔ تو جو فاتحہ ہے وہ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے اہل سنت میں کہ جسے میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک بہت لمبا کنورزیشن چاہیے، بہت بڑی تفصیلات چاہیے، تو اس لیے میں صرف ایک بیانیہ طور کے اوپر صرف ایک بیان دینے کے لیے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ طریقہ جو بھی آپ نے دیکھا، فاتحہ کا یہ طریقہ ہے، تو آپ نے غور کیا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کھانے میں تھوک کے گیا بندہ؟ کیا یہ قدر ہے تمہاری نگاہ میں فاتحہ کی؟ اور پھر آپ انہیں بڑے بڑے القابات دیتے ہیں، ان کی دست بوسیاں کرتے ہیں، قدم بوسیاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے ہماری عوام کے لیے بالخصوص کہ ایسے لوگوں کو جنہیں یہ تمیز نہ ہو کہ فاتحہ کس طرح دینی ہے، جنہیں یہ تمیز نہ ہو کہ کسی کے گھر میں کس طرح داخل ہونا ہے، کس طرح جانا ہے۔ بھائی ایسا لگ رہا ہے وہ غریب کے گھر کے اندر جو بھی ہوگا بیچارہ وہ کہ اس کے اوپر جا کے کوئی احسان کر دیا۔ ایسا تو یہ ہمارے بالی ووڈ کے ایکٹر بھی نہیں کرتے بھیا، ان کی آپ سے زیادہ فین فالوئنگ ہے۔ یہ بھی کہیں جاتے ہیں تو بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ بات کرتے ہیں، جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے ان چیزوں سے، لیکن آپ تو اسلام کے جو ہیں وہ بہت بڑے ودوان اور بہت بڑے سرپرست اور رہبر اپنے آپ کو کہتے ہیں، بنتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ کی تربیتیں ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا، شیخ الاسلام کو، جنہیں آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں، مولانا مدنی میاں صاحب، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا جانشین کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کی ذات پہ بھی فرق آتا ہے، اس کی ذات پہ بھی حرف آتا ہے، اس پہ بھی انگشت نمائی ہوتی ہے۔ آج میڈیا میں آپ دیکھیے، سوشل میڈیا میں کتنی طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہے کہ ان کے جو تعظیم تھی، ان کی جو عزتیں تھیں، ان کو جو شہرت ملی،
وہ ان کے اب سر پہ چڑھ گئی اور یہ لوگ اپنی اوقات سے باہر ہونے لگے۔ میں شروع سے کہتا آیا ہوں اور ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتا آیا ہوں، تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، چاہے وہ اہل سنت میں ہوں یا اس سے باہر ہوں، کیونکہ آج اگر آپ سے چکنی چپڑی باتیں کرنا، آپ کی پیٹھ کو تھپ تھپا کے پچکار کے آپ سے نذرانے وصولنا، آپ کو گمراہ کرنا، تو ان کے پیچھے ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ، کوئی گنتی نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کو حقیقت سے روشناس کرا دے، جو کڑوا سچ آپ کے سامنے بیان کر دے، اس کی ویلیو آپ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ چاہے اہل رسول بھی کیوں نہ ہو۔ اس لیے بھیا ہم تو ان چیزوں کے، ان مکاریوں کے اور ان عیاریوں کے شروع سے خلاف ہیں اور آگے بھی رہیں گے اور ابھی بھی ہیں۔ جسے برا لگے وہ ڈبل شیئر کرے اور جسے اچھا لگے وہ تو شیئر کرتے ہی ہے۔ یہ طریقہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، یہ اہل سنت کی بالکل کھلی بدنامی ہے اور گمراہی ہے۔ گزارش یہ کروں گا کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں کو اپنی اصلیت دکھائیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھ کیا رہے ہیں۔ چند لوگوں کی وجہ سے پورا سلسلہ بدنام ہوتا ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فہرست اولیاء اللہ میں شامل ہیں، ہمارے لیے لائق تعظیم ہیں، لائق عزت و احترام ہیں، لیکن اگر اس سلسلے کا نام لے کر، اس سلسلے کا ٹیگ لگا کر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی اور اس کے اوپر علماء اہل سنت خاموش ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو جائزہ لینا چاہیے کہ یہ علماء اہل سنت ہی ہیں نا یا کچھ اور ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ اچھا لگے تو شیئر کریں، نہ لگے 2 بار شیئر کریں۔ فی امان اللہ۔